آج کی مہمان شخصیت ہے منظور ثاقب، اور بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں، اور سیر و سیاحت کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ہاں، میں بتا رہا تھا کہ چونکہ میرا بھی بین الاقوامی سیاحت کے حوالے سے بھی اشتیاق تھا، تو میں نے مصر کا وزٹ کیا، اور وہاں کی جو میوزیم ہے اسپیشلی یہ ممیز کے حوالے سے اور یہ سارا ہسٹری کے حوالے سے، حضرت موسیٰ اور فرعون سارا، وہی میرا اشتیاق تھا کہ میں دیکھوں۔ اور اہرام مصر تو ظاہر ہے معروف ہے، قابل دید ہے بلا شبہ بین الاقوامی سیاحت کے حوالے سے، تو وہاں میں پھر ایک ہفتہ وہاں رہا ہوں اور وہاں یہ سیر کی ہے۔ اور یہ وہاں کوئی سرکاری دورہ تھا؟ نہیں، خود پرائیویٹ اپنے پیسوں پر۔ یہ کون سے سال کی بات؟ یہ میں نے 2007 میں کیا ہے۔ 2007؟ ہاں، آپ نے بھی میری طرح وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ہی سفر ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے تو کیا تھا نا، وہ آپ کی طرح ہی تو میں نے کہا ہے کہ میرا بھی شوق تھا، تو میں نے کہا بھی نکلتے ہیں اب باہر۔ تو کون سے ممالک کی سیر کیا؟ تو ہاں، بس وہ مصر گیا ہوں میں، اس کے بعد میں یو کے چلا گیا ہوں، برٹن۔ اگر آپ کو وہ گانا یاد ہو تو وہ گانے کے بول تھے، لگا ہے مصر کا بازار دیکھو، ہاں، وہ فلم میں نے نئی دیکھی ہوئی ہے، تہذیب، نئے وہ فلاں دیکھو۔ تہذیب فلم کا گانا ہے تہذیب وہ، فلم کا گانا ہے، اور بعد میں اس کو مصر کو کاٹ کر حسن کر دیا گیا۔ ہاں، حسن کر لگا ہے حسن کا بازار۔ ایسے ہی مہدی حسن نے گایا ہے، جی جی، بہت اچھا گایا انہوں نے۔ تو واقعی وہاں آپ کو خوبصورتی دیکھنے کو ملی؟ تو ہاں، ظاہر ہے خوبصورتی مجھے تو زیادہ تاریخی حوالے سے تھا نا، کہ وہ جو حوالے ہیں فرعون کی ممیوں کے اور وہ سارا، اور احرام کے حوالے سے، دریائے نیل کی سیر کے حوالے سے، جی جی جی، تو وہ سارا ایک ہفتہ کیا ہے میں نے۔ اس کے بعد پھر میں یو کے چلا گیا، تو اتفاقاً میرا چھوٹا بھائی اس وقت وہاں پی ایچ ڈی کر رہا تھا یو کے میں۔ اچھا، تو وہ مجھے تو بڑی سہولت رہی ہے، یعنی اخراجات کے حوالے سے، یعنی کہ آپ کی مہمان نوازیاں کوئی بھائی کر تو رہا ہے؟ ہاں جی، اور ایک بیٹی بھی وہاں تھی اتفاقاً، ماشاءاللہ، ایک بیٹی وہاں وہ بھی گئی ہوئی تھی، تو میں کچھ بیٹی کے پاس رہا ہوں، کچھ بھائی کے پاس رہا ہوں، تو باقی ادھر برمنگم اسپیشلی دوست تھے کچھ، تو اسی طرح منظور ثاقب صاحب آپ مصر بھی گئے، ظاہر ہے پاکستانی کمیونٹی بھی رہتی ہے وہاں، ایز اے پوئٹ کوئی تقریبات آپ نے اٹینڈ کی ہوں؟ یو کے میں آپ گئے ہیں تو یو کے حوالے سے کچھ ہاں، یادیں؟ بلا شبہ یو کے میں تھا۔ یو کے میں چونکہ جو دوست تھے وہ شاعر بھی تھے، تو ان کے نام لیں، وہ ادبی تنظیموں کے حوالے یہاں تک ہاں، وہاں ملک فضل حسین تھے، شاید آج اب بھی باقاعدہ حیات ہوں۔ ملک فضل حسین؟ ہاں، فضل حسین برمنگم کے وہ ادبی حلقے کے وہ صدر تھے، تو انہوں نے ایک مشاعرہ رکھا تھا وہاں برمنگم میں، تو مجھے بطور مہمان کے بلایا تھا، اور اسلم کمال جو آرٹسٹ ہیں کینوس پہ کام وہ بھی اس دن صدارت ان کی تھی۔ اچھا 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 اچھا، صدارت اسلم کمال کی تھی، میں مہمان تھا، اور ملک افضل صاحب نے وہ مشاعرے کا اہتمام کیا تھا۔ واہ 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 واہ۔ پھر وہاں ادھر یو کے ایک ٹی وی چینل پر ایک سماجی پروگرام تھا کہ یہاں پاکستانیوں کے مسائل کیا ہیں، جو امیگرینٹس ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں، تو ان کے ادھر یو کے معاشرے میں کیا مسائل ہیں، اس حوالے سے وہ ٹی وی پر بھی مجھے پھر موقع ملا تھا۔ واہ واہ، تو یہ ایسی، یعنی کہ آپ نے مصر اور یو کے جو دورے کیے اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی، اور وہاں کے لوگوں سے، شاعروں ادیبوں سے ملاقات بھی ہوئی، ایسے ہی ہے۔ اور ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ 2007 میں گئے تھے؟ جی، 7 میں گیا۔ 2007 میں آپ یہ سفر کرتے ہیں، کیا واپسی پہ کبھی یہ خیال آیا کہ ایک صنف ہے سفر نامہ، ان کے سفر نامے لکھے جائیں؟ ہاں، نہیں، وہ باقاعدہ سفر نامہ لکھنے کے حوالے سے تو نہیں، لیکن وہ یادداشتیں میرے پاس محفوظ تو ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک رسالہ نکلتا تھا ان کا، ڈائیوو والوں کا نا، ڈائیوو والوں کا ایک رسالہ نام میرے ذہن میں، ممکن ہے اس کا نام شاید، اور عطا قاسمی صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ تو بالکل اس میں کچھ مضمون، اور وہ ڈائیوو والے دے دیتے تھے اپنے پیسنجرز کو کہ یہ پڑھیں اور آپ کا اسلام آباد آ جائے گا۔ اچھا، اس میں لکھتا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں میں کچھ شاعری، وہ اعلیٰ پائے کا رسالہ، بڑا اعلیٰ، بڑا اچھے کاغذ پر، اور بڑی اچھی پرنٹنگ تھی، بڑا گلیزڈ پیپر تھا وہ۔ ہاں، تو اس میں وہ مختلف شہروں کا وزٹ بھی کراتے تھے اسی میں بالکل کرا، یہ حیدرآباد چلتے ہیں، راولپنڈی کا کوئی شہر۔ تو وہ میں نے پھر جو سفر نامہ تھا نا،
اس کا میں نے تو انگلش میں خیال لکھا ہوا تھا کچھ جو رف سا. یہ یو کے کا کہ مصر کا؟ یو کے کا، مصر کا سارا ہی، اچھا گھر سے لے کر واپسی تک. اچھا. تو وہ کہنے لگے، وہ جو اس کے ایڈیٹر تھے، سب ایڈیٹر تھے، کہ مجھے یہ سفر نامہ لکھ کے دیں. تو اس کی میں نے کچھ قسطیں اس کو لکھ کے دی تھی اس رسالے کے لیے. آپ اس طرح کریں، جو آپ نے مصر کا سفر کیا، جو آپ نے یو کے کا سفر کیا، چاہے آپ نے 2 ہفتے گزارے ہیں، چاہے 1 مہینہ گزارا ہے، مگر آپ نے وہ سانسیں تو دی نہ ہوا. پورا 1 مہینہ گزارا ہے. تو دیکھ، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ نے پہلے میں نے ہفتہ کہا تھا، پھر میں مہینے پہ لے گیا. صحیح. تو وہ مہینے کا جو سفر ہے وہ منتقل کریں، کیا کہتے ہیں، کتابی صورت. ہاں. ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا. جی گفتگو سلسلہ چل رہا ہے. جی بالکل. حاتم بٹی صاحب کا نام سنا ہوگا. جی بالکل. حاتم بٹی صاحب کسی کام کے سلسلے میں اپنا کاؤنٹر چھوڑ کے گئے اور مجھے بٹھا گئے. اچھا. کہ محمود یہ کتاب اتنے کی ہے، یہ کتاب اتنے کی ہے، یہ کتاب اتنے کی ہے، مگر اندازہ بتا گئے کہ یہ. اچھا. تو خود چلے گئے. اب میں اکیلا بیٹھا ہوں اور ڈیل میں نے کرنا ہے. تو ایک باریش، میں نوجوان ہی کہوں گا، واہ، آپ داڑھی رکھی بالکل ہوئی ہو سکتے ہیں، اور نوجوان بڑے ہو ڈیسنٹ سکتے سے ہیں. ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی. کہتے ہیں السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام. کہتے ہیں مجھے لندن کا سفر نامہ دیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ دیکھ لیں سفر نامے لگے ہوئے ہیں، ہاں، میں تو یہاں خود مجھے بٹھا کے گئے، مجھے اتنا پتہ نہیں. مستنصر تارڑ کے دیکھ لیں، کچھ اور لوگوں نے بھی لکھے ہوئے. بھی لکھے ہیں. تو کہتا مجھے نظر نہیں آیا. میں کیا کرنا آپ نے سفر نامے. کہتا ہے میں نے نا انگلستان کے لیے جانا ہے اور میں وہ سفر نامہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو سفر نامہ نگار نے جن سٹیز کا دورہ کیا ہوا ہے نا، میں بھی جاؤں گا. جب میرا امبیسی میں انٹرویو ہوگا، اچھا میں کہوں گا میں گیا تھا، میرا پاسپورٹ گم گیا. اچھا. تو میں انہوں نے کہا تو آپ گئے ہوئے انگلستان؟ میں کہوں گا گیا ہوا. کون سے شہر میں گئے ہوئے؟ میں یو کے میں فلاں گیا ہوں، فلاں مانچسٹر گیا ہوں، برمنگھم گیا ہوں. بنیاد جھوٹ پر. بنیاد جھوٹ پر. اور میں کہوں گا میں انگلستان، اس وقت کون سا کمپیوٹرائز تھا. ہاں صحیح ہے. تو وہ کہتا ہے جی میں اس طرح ڈھونڈ رہا ہوں میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا یو کے جانے کا، یہ جو پلان آپ نے. صحیح. لوگ سفر نامے اس مقصد کے لیے بھی پڑھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی گلی محلوں کے نام یاد ہو جائیں. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسی خوبصورت صنف ادب ہے کہ جہاں جہاں آپ نے سیر کی ہوتی ہے وہاں وہاں آپ کے پڑھنے والے جو ہیں سیر و سیاحت کر لیتے ہیں، اگر آپ نے صحیح اینگل میں اپنے اندر کے جذبات کو منتقل کیا. بالکل صحیح. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے سفر نامے کو بھی چھوا ہوا ہے. ہاں ظاہر ہے وہ یادداشتیں تو محفوظ ہیں، اس کو ادب کا حصہ بنائیں. چلیں دیکھتے ہیں. اور اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شاعری آپ نے چھپ کی کتاب، پہلی کتاب کا نام ہے آپ کا جگنو تجھے تلاش کریں. آپ یہ نیچر کے ساتھ جڑے ہوئے مجھے دکھائی دیتے ہیں. جگنو ہے، روشنی ہے، خوشبو ہے، خواب ہے. تو یہ شعوری کوشش ہے کہ یہ خود بخود شاعری میں یہ لفظ ڈھلتے چلے آتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا اندر کا ایک ویسی ایک تعلق ہے روحانی، اس نسبت سے یہ نام سامنے آتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ روشنی چونکہ اندھیرے کا متضاد ہے. جی. تو اس حوالے سے اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شعوری طور پر اب دیکھیں کہ میں نے مختلف تعلیمی اداروں میں بطور پرنسپل کام کیا ہے. جی. تو میں جس ادارے میں بھی گیا ہوں نا کچھ چند سالوں کے لیے، میں نے وہاں ضرور یہ ادبی اور علمی رسالہ جو ہے نا جریدہ ضرور نکالا ہے. تو پنڈی میں جب میں تھا، کڑیاں والے بھی رہے ہیں کچھ عرصہ؟ نہیں، کڑیاں والا میں نہیں رہا. عارف عسکری کے ساتھ نہیں، عارف عسکری ویسے کلیگ رہے ہیں تو لیکن وہاں نہیں. تو پنڈی میں جس اسکول میں تھا وہاں میں نے اجالا کے نام سے نکالا. یہ بھی دیکھیں، میں کوئی غلط اور نہیں میں اسی کی تصدیق کر رہا ہوں نا آپ کے اس خیال کی. جی. اجالا کے نام سے نکالا، نہیں سوری، وہاں نکالا کیا اسے کہتے فانوس کے نام سے. یہ بھی روشنی ہے. فانوس کے نام سے نکالا. یہاں فیصل آباد سے اجالا کے نام سے نکالا. کمپریہنسو سے طلوع کے نام سے نکالا. وہ بھی روشنی. یہ سارے استعارے جو ہیں یہ روشنی سے ہی ملتے ہیں.
واہ 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 واہ. تو یہ اتفاق بھی ہے اور شعوری بھی کہہ لیں. یہ نہیں، آپ کیا ان مناظر سے جڑے ہوئے کس طرح دکھائی دیتے ہیں اپنی لائف کے اندر؟ آپ دیکھیں یہ ایک میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ آپ کے اندر جو پازیٹیوٹی ہے، وہ روشنی کا سفر، وہ طلوع ہوتی ہوئی صبح، اور یہ فانوس اور سورج کا استعارہ ہے آپ کی. جی 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 بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اس کو کن معنوں میں دیکھتے ہیں آپ لائف؟ میں تو یہ دیکھتا ہوں، میں چونکہ بطور ایک استاد کے ہوں، معلم کے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اندھیرا جو ہے وہ جہالت کا دوسرا نام ہے. جی 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 جی. اور روشنی جو ہے وہ علم ہے. علم ہے. علم ہے. تو میں چونکہ ایک معلم ہوں، مجھے تو یہ روشنی پھیلانی ہے، اور اسی لیے میرے ادب میں، میری شاعری میں یہ سارے حوالے جو ہیں یہ روشنی کے جی آ جی گئے جی ہیں. جی. دیکھیں استعارہ آپ نے استعمال کیا ہے جگنو تجھے. آپ جگنو سے سفر شروع کرتے ہیں جی جی اور سورج تک پہنچتے ہیں، اور آپ نے زندگی کے منظرنامے کو کھلی آنکھوں سے، روشن آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اور اپنا یہاں جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، آپ اپنے کینوس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. جگنو تو ایک خاص ایریے تک روشنی پہنچاتا ہے، اور سورج جو ہے وہ آل اوور دا ورلڈ آپ روشنی لے کر چلا ہوا ہے. آپ کا جو میں سمجھتا ہوں کہ استعارہ ہے وہ بہت مثبت ہے، اور اپنے اندر کی سوچ کو، یہ میں آپ کی شاعری کے حوالے سے بھی دیکھ رہا تھا. کتاب کا نام ہے ایک تعبیر خواب چاہتی ہے. جی جی. تو اس میں آپ نے 3 زبانوں کا میں اپنی شاعری کو آگے انٹرپریٹ کیا ہے، تشریح کی ہے، لوگوں تک بھیجا ہے، لوگوں تک اپنی تھوٹ کو منتقل کیا ہے. یہ کیا کہتے ہیں رومن زبان میں، رومن اردو بھی ہے، اردو بھی ہے، اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ہے. اردو میں شعر ہے، جی جی. اور پھر ٹرانسلیٹڈ بائی ان کا شاعر کیا نام ہے ان کا؟ وہ ڈاکٹر غلام مرتضیٰ. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے ان کی شاعری کو انگریزی میں کنورٹ کیا ہے. یہ میں اپنی فیصل آباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں. رومن میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور ٹرانسلیٹڈ پوئٹری بھی ہے. ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب نے یہ کیا ہے. تو یہ کیا آپ شعوری کوشش کے ذریعے آپ نے؟ ہاں، یہ میری شعوری کوشش ہے. یہ میری شعوری کوشش ہے. میرا تھاٹ، میری فکر، میرا نظریہ حیات جیسا بھی ہے. یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے جگنو سے سورج تک کا سفر، جی یہ بالکل جو ایسے ہی ہے. ٹرانسلیٹڈ میٹر ہے بیچ میں، جی جی یہ بھی مجھے انہی سے جڑے ہوئے دکھائی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ میرا جو بھی نظریہ ہے، جو بھی میری فکر ہے، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ آڈینس کو، زیادہ سے زیادہ ناظرین کو تک پہنچنے کے لیے میں نے یہ رومن اردو اور انگلش کا ترجمہ جو ہے وہ بھی استعمال کیا ہے، تاکہ ان تینوں زبانوں کو پڑھنے والا جو ہے اس تک میری بات پہنچ سکے. واہ واہ واہ.